إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 15 صفر 1442 ہجری مطابق 2 اکتوبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت۔ میرے بھائیوں، اس سے پچھلے جمعہ کے اندر میں نے توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھی تھیں۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، عقید توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر امتوں کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ ہر امت کی بہتری اور سربلندی اس کے عقیدے کی سلامتی اور اس کے افکار کی درستگی سے وابستہ ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی اور ہر رسول نے دعوت کی ابتدا اس طرح کی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نہ تیرے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز، نہ تیرے سوا کسی سے مانگنا جائز۔ یہ قرآن کا آغاز اور قرآن کا اختتام بھی میرے بھائیوں اس سورت سے شروع ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ اے نبی لوگوں کو کہہ دو کہ وہ رب الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے، اور اس کے علاوہ ربوبیتوں اور الوہیتوں کا مالک کوئی دوسرا موجود نہیں۔ تو سارا قرآن، یہاں تک کہ میں اگر بات کہہ دوں کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں کے سینکڑوں رکوع ہیں، اور ان رکوع میں سے ایک بھی رکوع ایسا نہیں جو اللہ کی توحید کے ذکر سے خالی ہو، اور یہ قرآن مجید اس کے 700-800 صفحات ہیں، ایک بھی صفحہ ایسا نہیں جو اللہ کی توحید کے تذکرے سے خالی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پوچھنے والے اپنے ایک شاگرد اور صحابی کو یہ کہا کہ اگر میرے ساتھی تجھ پر جبر کیا جائے، تجھ پر ستم ڈھایا جائے، تجھ پر ظلم کیا جائے، تیرے سر پر تلوار رکھی جائے، اگر تجھ کو کہا جائے کہ کلمہ کفر ادا کر دو تو ساتھی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر ادا کر لینا، لیکن اگر تجھ کو یہ کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شرک نکالو تو فرمایا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، یعنی تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا،
اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تم کو جلا دیا جائے، ساتھ ہی اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرانا گوارا نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کتنی بڑی بیماری اور توحید کتنی ضروری اور اہمیت کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا جو جرم ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر جرم اس دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی جرم نہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اگر گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کتنی ضروری اور اہمیت کی چیز ہے کہ جان بچانے کے لیے بھی شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، اور اپنے مال و آبرو کی حفاظت کے لیے بھی اللہ کی توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ رب العزت نے کلام مجید میں 7ویں پارے میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ذوالکفل علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، سب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اگر یہ 18 کے 18 نبی اور 18 پیغمبر، ان سے بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک کا ایک کلمہ نکل جاتا، اللہ ان سے ان کی نبوتوں کو چھین کر ان کے عملوں کو ضائع کر دیتا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، سرور کونین ہیں، ان کا نام لے کر میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورہ زمر آیت نمبر 65 پر ارشاد فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھ کو ساری کائنات کا امام بنایا، ایک دن آئے گا کہ ساری کائنات میں بھیجے جانے والے پیغمبر تیرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تجھ سے بھی اللہ کی توحید میں خلل آ جائے تیرے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس قدر اہمیت ہے توحید کی اور اس قدر قباحت ہے شرک کی، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جس بات کے منوانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 اس سے کم و بیش پیغمبر مبعوث کیے، اور جس بات کے منوانے کے لیے یتیم مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج و نبوت و رسالت رکھا گیا، اور جس بات کے سمجھانے کے لیے 13 برس نبی کائنات نے مارے کھائیں، اور جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ پورا کلام اتارا، اور جس بات کے سمجھانے کے لیے قرآن پاک کی 114 سورتوں کو جس کے تذکرے سے بھر دیا، اور جس بات کو اللہ کے نبی نے خود تاکیداً اپنی زبان اقدس سے سمجھایا، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سبق کو بھول گئی، اس درس کو فراموش کر گئی۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کے اندر جس قدر توحید سے غفلت اور شرک سے محبت پائی جاتی ہے، کعبے کا رب گواہ ہے، اس قدر شرک مکہ کے بعد مشرکین کے اندر بھی موجود نہیں تھا۔ آج اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہو جائیں، تشریف لے آئیں، مسلمانوں کی بستیوں میں آئیں، تو نبی کریم علیہ السلام ان مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھ کر قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ وہ تھے جنہوں نے مر جانا گوارا کیا، اللہ کی توحید میں خلل لانا گوارا نہیں کیا تھا۔ نبی پاک امام کائنات رحمت عالم سے درس توحید لینے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گوارا کیا کہ تپتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں کو ان کی ننگی پشتوں کے ساتھ لگایا جائے، ننگے جسموں کو کانٹوں کے اوپر گھسیٹا جائے، ان کی چھاتیوں پر پتھروں کی سلیں رکھ کر، ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کر ان کو پتھروں کے ساتھ چھیلا جائے۔ انہوں نے یہ تو گوارا کر لیا ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑی جائیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اور مردوں کا حال تو مردوں کا تھا، ان کی عورتوں کا عالم یہ تھا میرے بھائیوں کہ جب سمیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ کو اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو ماتر ذات ننگا کر کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر لٹایا گیا،
کوئی ان کے جسم پر کپڑے کی دھجی تک موجود نہ تھی، اور کہا گیا اے سمیہ رضی اللہ عنہ تو برہنہ، تیرا بیٹا مادرزاد ننگا، تیرا شوہر مادرزاد برہنہ، چاہو تو اب بھی اپنی عزت کو محفوظ کر لو، اب بھی بچ جاؤ، اللہ کو ایک جاننے والی سمیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آج کی رسوائی کا کوئی ڈر نہیں، اگر اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، تمہاری نظروں میں آج کی بے عزتی کافروں ہم سے سن لو، آج اللہ کی بارگاہ میں شرک کرنے والا اس دن کی رسوائی سے نہ بچ سکے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام نبی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ خاتم النبیین کا چچا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن کی رسوائی سے صرف وہی بچے گا جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ ظالموں کو غصہ آیا، ماں بیٹے شوہر کو مادرزاد برہنہ کر کے مکہ کی گلیوں میں اور پتھروں کے نوکیلے نوکوں کے اوپر خنجروں کے بنے ہوئے پتھروں پر گھسیٹا گیا اور کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، جو ہمارے بڑوں کی توہین کرتے ہیں، جو ہمارے اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے لوگوں کو خدائی کے اختیارات کا مالک نہیں سمجھتے۔ اور سمیہ رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ ان حالات میں تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، زخموں سے جسم بھر جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں اللہ یہ سب کچھ گوارا ہے لیکن تیری توحید میں خلل گوارا نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، امام کائنات اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو مار مار کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ کے پتھروں سے ان کا جسم چھیل کے ان کو تپتی ریت میں پھینک دیا گیا، ان کی کمریں اس تپتی ہوئی ریت سے جل گئیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، آنکھوں سے آنکھوں سے ٹپک پڑتے ہیں۔ عمار نے دیکھا، یاسر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سمیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کونین کا تاجدار ان کے سروں پر کھڑا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا فاصبر آل یاسر موعدکم الجنہ، فاصبر آل یاسر موعدکم الجنہ، اللہ کی توحید کے لیے مٹنے والے خاندان کے لوگوں صبر کرو، ابھی جبریل علیہ السلام مجھ کو آ کے کہہ گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی توحید کے لیے اپنے آپ کو جلا دینے والوں اللہ نے جنت میں تمہارے لیے محلات تیار کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ توحید کی محبت، یہ رہی توحید کی محبت۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے توحید کے لیے جس نے اپنے خون کو بہایا، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، وہ مرد نہیں تھا، عورت تھی۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں نے سب سے زیادہ اپنے گھروں کو شرک کا گہوارہ بنا رکھا ہے۔ سب سے زیادہ شرک اگر گھروں میں ہمارے اندر آیا تو عورتوں کی وجہ سے آیا۔ ان عورتوں کو معلوم نہیں کہ وہ بھی عورت ہی تھی جس نے اسلام کی ساری تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی دم لے کر سستا کے واپس آئے۔ عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم تپتے ہوئے ریگزار نے جھلسا کے رکھ دیے ہیں، جلد جگہ جگہ سے پھٹ گئی ہے، اس سے چربی پگھل کے جسم کے اوپر کھرین بن چکے ہیں، زخم جو ہیں ان کے اوپر کھراڑ آ گئی ہے۔ اٹھایا کہاں بتلاؤ کیا فیصلہ کیا جائے؟ سب سے پہلے وہی سمیہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے ابو جہل فیصلہ تم کو کرنا ہے، جو مرضی آئے کر لو،
کہا مجھے کرنا ہے، کہا ہاں تجھے کرنا ہے۔ اللہ کی توحید پر اللہ کے بندوں کو عذاب دے کے تو نے اپنی عاقبت کو کتنا خراب کیا ہے۔ یاد رکھو ہمارا عذاب گھڑیوں کا عذاب ہے، ہماری تکلیف لمحوں کی تکلیف ہے، ہماری مصیبت دنوں کی مصیبت ہے، لیکن اللہ تجھ کو اس کے بدلے میں لمبی کٹھنائی میں مبتلا کرے گا۔ جس مصیبت میں مبتلا کرے گا، جس عذاب میں تجھ کو مبتلا کرے گا، وہ نہ دنوں میں ختم ہوگا، نہ مہینوں میں، نہ سالوں میں ختم ہوگا، نہ صدیوں میں ختم ہوگا۔ غصہ آیا، کہنے لگا دیکھو یہ بڑھیا بہت بڑھ بڑھ کر باتیں کرتی ہے، پکڑو اٹھاؤ برہنہ۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو اٹھایا گیا، 2 اونٹ لاؤ، 2 اونٹ لائے گئے، کہا ایک کا رخ مشرق کی طرف کر دو اور ایک کا رخ مغرب کی طرف کر دو۔ اونٹ جوڑ کر اکٹھے کھڑے کیے گئے، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف۔ کہا سمیہ رضی اللہ عنہا کو ان دونوں اونٹوں پر باندھ دو، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دو۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کی دونوں ٹانگیں دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھ دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے ابو جہل اور اس کے ساتھی اللہ کی توحید کی متوالی کا امتحان لینے کے لیے آگے بڑھے، کہنے لگے بتلاؤ جانتی ہو اب کیا ہونے والا ہے؟ کہا سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے پردے اٹھا دیے۔ ہاں سمیہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ کہا ابو جہل نے کہا اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، موقع ہے، باز آ جاؤ، فرصت ہے، توحید کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا، جواب دیا اس نے کہا لوگوں تم نے توحید کی قدر و قیمت جانی ہی نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ نے 1 لاکھ سے زائد نبیوں کو بھیجا، جسے آمنہ کے لال نے ہم کو عطا کیا۔ ہم اپنی جان کے لیے اس عقیدے کو چھوڑ دیں، کعبے کے رب کی قسم ہے جسم کا جان کو چھوڑنا گوارا ہے لیکن دل کا توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے نازک حصوں میں ابو جہل نے نیزہ مارا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے چیخیں نکلی اور کہا اللہ احد، اللہ اس آخری وقت میں تو گواہ رہنا کہ جب میرا آخری وقت تھا تب بھی میری زبان سے تیری توحید کے سوا کوئی اور بات نہیں نکل رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا، پھر ابو جہل نے دونوں نوکروں کو کہا اونٹوں کو کھینچتے ہوئے لے جاؤ۔ دونوں نوکر اونٹوں کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کی لاش درمیان سے 2 حصوں میں کٹ کر گر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کی لاش درمیان سے 2 حصوں میں کٹ چکی ہے۔ لیکن دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اتنی تکلیفوں، اتنی اذیتوں اور اتنی دکھوں میں مبتلا ہو جانے کے باوجود سمیہ رضی اللہ عنہا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ رہی ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیفوں میں مبتلا کیا، اتنے رنج و الم سے اس کو مارا، اتنے عذابوں میں اس کو مبتلا کیا، لیکن اس کے لبوں سے تبسم نہ چھین سکے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اس کے لبوں کے تبسم کو کون چھینے، جس کو دنیا کی رخصتی سے پہلے اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہو۔ میرے بھائیو، یہ رہی توحید کی محبت۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی جو قباحت ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور شرک سے دور رکھے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔